میڈیچل ضلع میں ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں ایک شخص نے اپنی حاملہ بیوی کا قتل کر ناش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو موسیٰ ندی میں پھینک دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ میڈیچل ضلع کے میدیپلی پولیس اسٹیشن حدود کے بوڈوپل ایسٹ بالاجی ہلز میں ایک شخص نے اپنی حاملہ بیوی کا بے دردی سے قتل کیا، اس کی ناش کے ٹکڑے کیے اور اعضاء موسیٰ ندی میں پھینک دیے۔ 22 سالہ سواتی یادو کا تعلق وقار آباد ضلع کے کوماریڈی گوڑا سے ہے اور اس نے اسی گاؤں کے رہنے والے مہندر ریڈی سے شادی کی تھی۔ جوڑا 25 دن پہلے ہی روزگار کی تلاش میں حیدرآباد کے اپل منتقل ہوا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ مہندر ریڈی نے اپنی بیوی کا قتل کیا، اس کا سر، ہاتھ اور پیر کاٹ دیے، جسم کے اعضاء کو پلاسٹک کے ایک کور میں باندھ کر پرتاپ سنگارم کے قریب موسیٰ ندی میں پھینک دیا۔ اس کے رشتہ داروں کی جانب سے دی گئی اطلاعات کے مطابق پولیس نے موقع پر پہنچ کر اسے حراست میں لے لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جائے وقوع پر صرف دھڑ دیکھ کر پولیس اہلکار بھی حیران رہ گئے۔ ڈی آر ایف اور کلوز کی ٹیموں نے جسم کے باقی حصوں کو برآمد کرنے کے لیے موسیٰ ندی میں وسیع پیمانے پر تلاشی مہم شروع کر دی ہے۔ حاملہ بیوی کے اس طرح سے خوفناک طریقے سے قتل کرنے کے واقعے نے سبھی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں ایک مرتبہ پھر بارش کا سلسلہ شروع ہونے اور بارش میں شدت آنے کا امکان جتایا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں بننے والے کم دباؤ کے اثر سے ریاست میں ایک مرتبہ پھر بارش میں شدت آ سکتی ہے۔ حکام نے اتوار کو مشرقی تلنگانہ کے اضلاع ملگو، جے شنکر، بھوپال پلی، بھدردری، کوتاگوڑم، کھمم، محبوب آباد، منشیال اور آصف آباد میں بارش کا امکان جتایا۔ ریاست تلنگانہ کے دیگر مقامات پر وقفے سے بارش کی پیش قیاسی کی۔ بات کی جائے حیدرآباد کی تو حیدرآباد میں کچھ مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ حکام نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں ریاست میں بارش میں شدت آ سکتی ہے۔ تلنگانہ کی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ہاتھوں حکومت کے مشیر محمد علی شبیر کی کتاب لیگیسی اینڈ لائلٹی 45 ایئرز ود کانگریس پارٹی کی اجرائی عمل میں آئی۔ حکومت تلنگانہ کے مشیر محمد علی شبیر کی کتاب لیگیسی اینڈ لائلٹی 45 ایئرز ود کانگریس پارٹی کا اجرا کیا گیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کی موجودگی میں محمد علی شبیر کی کتاب لیگیسی اینڈ لائلٹی 45 ایئرز ود کانگریس پارٹی کا اجرا کیا۔ اس موقع پر اے آئی سی سی کی انچارج میناکشی نٹراجن، ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ، وزراء اتم کمار ریڈی، دامودر راج نرسمہا، جوپلی کرشنا راؤ، کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی، پونگلیٹی سرینیواس ریڈی، اڈلوری لکشمن کمار، سیتا اکا، کونڈا سریکھا، جی وویک و دیگر بھی موجود تھے۔ سینئر قائدین بشمول کے جانا ریڈی، ڈاکٹر جے گیتا ریڈی، ڈاکٹر کے کیشو راؤ، بلرام نائک، انجن کمار یادو و دیگر نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں صحافیوں کے ساتھ پولیس کے ناروا سلوک کے خلاف مقامی صحافیوں کا احتجاج۔ صحافیوں نے پولیس افسر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ پرانے شہر کے بنڈلا گوڑا میں صحافیوں اور پولیس کے درمیان تصادم کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے۔ ناگیش نامی ایک صحافی پولیس کے مبینہ بدسلوکی کی ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے کہ ایک سب انسپکٹر نے ان کا موبائل فون چھین لیا۔ اس واقعے نے صحافیوں کو مشتعل کر دیا ہے۔ صحافی برادریوں کی جانب سے سب انسپکٹر کی حرکت کی مذمت کی گئی ہے اور مشتعل صحافیوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خلاف نعرے لگائے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سے صحافی حلقوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ ناگیش کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے پولیس اسٹیشن کے اندر ویڈیو ریکارڈ کرنے پر پابندی عائد کی ہے، لیکن باہر کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ کرنے پر پابندی نہیں ہے۔ اس کے باوجود پولیس افسر نے نہ صرف اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے بلکہ زبردستی ان کا فون بھی چھین لیا ہے۔ صحافیوں کے احتجاج کے بعد سب انسپکٹر نے ناگیش کا فون واپس کر دیا۔ صحافیوں نے پولیس افسر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور ریاست میں میڈیا کے نمائندوں کو تحفظ فراہم کرنے کی بھی مانگ کی ہے۔ شہر حیدرآباد کے پنجاگٹا علاقے میں گنیش مورتی فلائی اوور کے نیچے پھنس گئی، جس کے نتیجے میں گاڑیوں کی آمد و رفت بری طرح سے متاثر ہوئی۔ ونائکا چترتھی کے موقع پر
गणेश की मूर्तियां ले जाने का सिलसिला जारी है। पंजागुट्टा इलाके में एक गणेश की मूर्ति फ्लाईओवर के नीचे फंस गई। ये वाकया इसलिए पेश आया क्योंकि मुजस्सिमे की ऊंचाई का सही अंदाजा नहीं लगाया गया था। दरियासना पंजागुट्टा इलाके में शदीद ट्रैफिक जैम देखा गया। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस ने गणेश मंडप के मुंतजमीन को मशवरा दिया है कि वो मूर्ति की ऊंचाई के लिहाज से रास्तों का तयन करें और उसी के हिसाब से मंसूबा बंदी करें, और इस बात का ख्याल रखने के लिए भी कहा गया है कि इस तरह के मसाइल का दोबारा सामना न करना पड़े। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने गुड्डी मलकापुर के पिछले हिस्से और एमडी लाइंस में वीडीसीसी रोड के कामों का मुआयना किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने गुड्डी मलकापुर और एमडी लाइंस का दौरा किया। उन्होंने गुड्डी मलकापुर के पिछले हिस्से और एमडी लाइंस में जारी वीडीसीसी रोड के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर जीएचएमसी के अहदेदार, पार्टी के कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी देखे गए। कुलहीन बज़्म रहमत आलम ने प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी को रहमत आलम अमन अवार्ड 2025 से सरफराज करने का ऐलान किया है। प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी को फिरका वाराना हम आहंगी, मजहबी रवादारी, फलस्तीन के खिलाफ आवाज़ उठाने और एक मुनफरिद अंदाज में एहतजाज करने के लिए उनकी जद्दोजहद के इतराफ़ में कुलहीन बज़्म रहमत आलम ने रहमत आलम अमन अवार्ड 2025 देने का फैसला किया है। कुलहीन बज़्म रहमत आलम के सदर एम.ए. मुजीब ने ये ऐलान किया कि प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी को रहमत आलम अमन अवार्ड 2025 दिया जाएगा। विपिन कुमार त्रिपाठी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल वाक़े मासाब टैंक में ये अवार्ड हासिल करेंगे। आपको बता दें कि कुलहीन बज़्म रहमत आलम की जानिब से पिछले 10 सालों से हर साल रहमत आलम अमन अवार्ड दिया जाता है और राम पुनियानी, राजीव शर्मा, पीटर सॉलमन, कांचा एलैया और रोहित उपाध्याय ये अवार्ड हासिल कर चुके हैं। आलम इस्लाम को माह नूर की बहुत बहुत मुबारकबाद। कुलहिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से मिलादुल नबी के मौके पर हर साल रहमत आलम पीस अवार्ड दिया जाता है। पिछले 10 साल से जो पर्सनालिटीज़ कम्युनल हारमनी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ में जो गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं, उस गलतफ़हमियों को दूर करने के लिए और माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए जो जिद्दोजहद करते हैं, उनको हर साल ये अवार्ड से नवाजा जाता है। इस साल रहमत आलम पीस अवार्ड एक मशहूर प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी साहब को ये अवार्ड दिया जा रहा है। ये रहमत आलम पीस अवार्ड 2025 ये 10वां अवार्ड है जो प्रोफेसर त्रिपाठी साहब को दिया जा रहा है। प्रोफेसर त्रिपाठी साहब का तारुफ ऐसा है कि वो एक आईआईटी के प्रोफेसर रह चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी पूरी ज़िंदगी वो वक्फ कर दिए हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान में कम्युनल हारमनी को फ़रोग़ किया जाए और किस तरह से जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के बीच में जो तनाज़िया पैदा होता है, उसको किस तरह से हल किया जाए, एक दूसरे के बीच में जो गलतफ़हमियाँ होती हैं उसको किस तरह से दूर किया जाए। और ख़ासकर वो उनका जो एक यूनिक स्टाइल है, वो ख़ुद अपने ख़र्चे से हर मसले के ऊपर वो पम्पलेट छापते हैं और वो ख़ुद वो पम्पलेट को मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान के हिस्सों में उसको वो ख़ुद ठहर के बांटते हैं और छोटे छोटे कार्नर मीटिंग्स के ज़रिए छोटे छोटे तकरार के छोटे छोटे स्पीचेस वो देते हैं, देकर किस तरह से ये जो दहशतगर्दी का मसला है, कम्युनल हारमनी का मसला है और किस तरह से फ़लस्तीन का मसला है और उनका ये जो गाज़ा में जो जेनोसाइड चल रहा है कुलहीन मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम वज़ीमन 76वें जलसे यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबला क़िरात कलाम पाक का इनेकाद अमल में आया।
کل ہند مجلس تعمیر ملت کے 76ویں یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں تقریری اور تحریری مقابلے سیرت محافل منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اتوار کو سالار ملت آڈیٹوریم میں مقابلے قرات کلام مجید برائے طلبہ، مرد اصحاب اور طالبات و خواتین کا انعقاد عمل میں آیا۔ مقابلے کے شرکاء نے نہایت ہی عقیدت اور جذبے کے ساتھ خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی۔ حیدرآباد کی مشیر آباد میں کامیڈین منور فاروقی کی مسجد میں تقریر کرنے پر ایک نیا تنازع برپا ہو گیا۔ مولانا ڈاکٹر سید اویس بخاری نقشبندی نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پوچھا کہ غیر مخلدین کا مسجد کے ممبر یا محراب سے کیا تعلق ہے۔ مشہور کامیڈین منور فاروقی نے حیدرآباد کے مشیر آباد علاقے میں مسجد میں تقریر کی، جس کے بعد ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ علماء کرام کی جانب سے اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ صرف وہی لوگ جو عقیدے پر کاربند ہوں اور شریعت کے اصول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہوں، وہ مسجد کے ممبر و محراب سے خطاب کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کہ بعض عینی شاہدین یہ ادعا کر رہے ہیں کہ منور فاروقی نے ممبر سے خطاب نہیں کیا تھا بلکہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن علماء یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی تقریر کرنے کے اہل ہیں۔ مولانا ڈاکٹر سید اویس بخاری نقشبندی نے اس واقعے پر اپنا شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ غیر مخلدین کا مسجد کے ممبر یا محراب سے کیا تعلق ہے۔ مساجد کمیٹیوں کو اس معاملے پر فوراً وضاحت پیش کرنی چاہیے۔ منور فاروقی کا مسجد میں خطاب کرنے کا یہ معاملہ ایک تنازع میں تبدیل ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا ہے۔ عوام کی جانب سے رائے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ آج یہاں اردو مسکن پروگرام کے ضمن میں آیا تو ہمارے احباب نے ایک سوال پوچھا ہے، تو اس ضمن میں آپ حضرات کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں کہ مجھے ابھی بتایا گیا کہ ہمارے جناب کی جانب سے کہ ایک مشہور اسٹینڈ اپ کامیڈین جو ہے ایک شہر حیدرآباد کی مشیر آباد کی تاریخی جامع مسجد جو ہے اس میں وہ آئے یا بلایا گیا، بہرحال وہ خطاب وغیرہ کرے، تو اس ضمن میں مجھ سے یہ سوال کیے ہیں، تو اس ضمن میں ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے، ممبروں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور ممبروں، مسجدوں، محرابوں کے تقدس کو برقرار رکھنا یہ ہر شخص کی، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد کے تقدس کو پامال ہونے نہ دے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے، سیدھی راہ کی جانب لانا چاہے، یقیناً لازمی بات ہے، اب جب یہ بات ہوگی تو اس میں بھی دو طبقے بن جائیں گے، ایک فیور میں جائے گا، ایک مخالفت میں جائے گا، مگر جو بات شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہے وہ آپ حضرات کو بتانا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ حضرات کو عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے یقیناً ہدایت دے سکتا ہے، جس سے دین کا کام لینا چاہے اللہ عز و جل لیتا ہے، اس کا دین کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے۔ مگر رہی بات اسلام کے حوالے سے، اسلام کے بارے میں ایک مساجد کے حوالے سے ایک ترمذی شریف کی حدیث پاک بھی آتی ہے کہ قیامت کی جو علامات جو بتائی گئی ہے اس میں ایک لفظ یہ بھی ملتا ہے، علو اصوات الفساق فی المساجد، فاسقوں اور فاجروں کی آوازیں مساجد میں بلند ہونے لگے گی۔ اب ایک آدمی جو چھچورے پنے کے انداز میں اپنی ہنسی مذاق، جی صاحب کون سے کامیڈین ہے، کیا نام ہے ان کا؟ یہ منور، غالباً منور کوئی نام بتایا جا رہا ہے، اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے، تو یہ جو ہے تو جس کے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،